لوگ جتنے ہم لوگ یہاں پہ بیٹھے ہیں استحقاق مجروح کی ہے، یہ فرد واحد کی بات نہیں ہے. اس نے وہ آرڈرز کس کے کہنے پہ ایکسیکیوٹ کیے؟ آج مسئلہ یہ بن رہا ہے جناب اسپیکر کہ ایک انسپیکٹر اٹھ کے یہ کر سکتا ہے، کل وہ آپ کی گاڑی روکے گا اور کہے گا کہ مجھے اوپر سے آرڈر آیا ہے. کہاں سے آرڈر آیا ہے؟ اس کی ہم لوگ ڈیمانڈ کرتے ہیں جناب اسپیکر. اور یہ بھی صرف نہیں، وہاں پہ رینجرز کھڑی تھی، وہاں پہ ایف سی کھڑی تھی، اسلام آباد پولیس کھڑی تھی، اور ان کو اس انسپیکٹر مشتاق نے آرڈر کیا، اشارہ کیا کہ ان پہ لاٹھی چارج چلاؤ اور شروع کرو ٹیئر گیسنگ. یہ تو قدرت نے اس طرح ہوا کہ آپ کا اسمبلی کا سٹاف تھا، انہوں نے جو ہے انٹروین بھی کیا اور ہم نے بمشکل اس گیٹ کو کھلوا کے ہم لوگ اس پریمیسز کے اندر آئے. ہمیں بتا دیا جائے جناب اسپیکر، کیا ہمارے رائٹس یہاں پہ ہیں کہ نہیں ہیں کہ ہم لوگ باحفاظت، ہم لوگوں نے لاکھوں ووٹ یہاں پہ لیے ہوئے ہیں، کیا ہمیں یہ حق ہے کہ ہم لوگ باحفاظت قومی اسمبلی میں آ کے اپنے حلقے کی اور اپنی پارٹی کی یہاں پہ نمائندگی کر سکیں؟ یا تو حق نہیں ہے تو ہمیں بتا دیں کہ یہ اسمبلی ریڈنڈنٹ ہو گئی ہے اور یہاں پہ بیٹھنے کا یہ ون وے ٹریفک چلے گی، یہ ایک ایکو چیمبر چلے گا، یہ ہمیں بتا دیا جائے. اور یا اس کے ساتھ آپ جو مجھے اور میرے ساتھیوں کو توقع ہے کہ آپ حق اور سچ کا ساتھ دیں گے، تو پھر جناب اسپیکر آپ کو امیڈیٹلی اس پہ ایکشن لینا چاہیے اور اس انسپیکٹر مشتاق اور اس کے آفیسرز آئی جی سے لے کے نیچے تک ان لوگوں کو برطرف کرنا چاہیے اور ان کے خلاف ایکشن لینا چاہیے کہ انہوں نے عوام کے الیکٹڈ نمائندگان کے خلاف یہ ایکشن کیا نہیں، سوچا بھی کیسے، یہ آپ سے ایک رولنگ چاہیے. نمبر 2 جناب اسپیکر، ایک اہم، بہت اہم پوائنٹ جناب اسپیکر کہ آپ کے پاس، آپ کے سیکریٹریٹ کے پاس، میں اپنے وزیر اعظم عمران خان صاحب کا اور اپنے ساتھیوں کا، اپنی پارٹی کا دلی طور پہ میں مشکور ہوں جنہوں نے مجھے اس قابل ناچیز کو سمجھا کہ بحیثیت لیڈر آف دی اپوزیشن انہوں نے وہ کاغذات جو ہیں وہ آپ کو ارسال کر دیے، اس کی اسکروٹنی ہو رہی ہے. تو لہٰذا اس ہاؤس کو ایسن طریقے سے چلانے کے لیے ہم لوگ آپ سے گزارش کریں گے، آپ سے سیکریٹریٹ کو، کہ وہ آپ امیڈیٹلی اس پہ ایکشن لیں اور وہ نوٹیفائی کر لیں. اس کے ساتھ ساتھ اسی تناظر میں جناب اسپیکر ایک اور اہم بات کہ کل بحیثیت ایم این اے میں اور میرے ساتھی کل ہمارے پاس کورٹ آرڈرز ہاتھ میں تھے، اور پھر وہی بات آ جاتی ہے یہاں پہ اس ملک میں آوے کا آوا بگاڑ کے رکھتی ہے، آوے کا آوا بگڑ گیا اور لوگوں کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی، کان پہ جو نہیں رہی تھی. ہمارے پاس کورٹ آرڈرز تھے کہ ہم لوگ اپنے محبوب قائد وزیر اعظم عمران خان صاحب کے پاس ملنے کے لیے جا رہے تھے. اڈیالہ جیل کے سپرنٹینڈنٹ جس کا نام اسد وڑائچ ہے، جس کا 12 بار میں نے ذکر کیا ہے، آج خود اس نے کہہ دیا کہ جی کوئی یہاں پہ نہیں ملے گا. اور کس بیسس پہ؟ سیکیورٹی تھریٹ. اور بھائی آپ کو یہاں سیکیورٹی تھریٹ ہے تو یہ تو آپ لوگوں کی نااہلی ہے کہ آپ قیدیوں کو باحفاظت ادھر سیکیورٹی نہیں پرووائڈ کر سکتے. یا تو پنجاب پولیس جو کہ ہم نہتے شہریوں پہ ڈنڈا برسانے میں تو بہت تیز ہے، ٹیئر گیس چلانے میں بہت تیز ہے، ربر بلٹس اور ہمارے پولیس گردی کرنے پہ پاکستان تحریک انصاف کے مردوں اور خواتین کے پیچھے تو بہت تیز ہے، پر ٹیررسٹ کے سامنے کھڑے ہونے میں ان کی ٹانگیں کانپتی ہیں، وہ بھاگ جاتے ہیں. یا تو وہ صحیح سیکیورٹی دے اور وہاں پہ وہ کھڑے ہو اور یہ ہیلے بہانے نہ کریں. اس کے خلاف بھی جناب اسپیکر ایک بوگس ایکسکیوز کے اوپر وہ ڈینائی کر رہے ہیں، اس کو ہم لوگ کنڈیم کرتے ہیں. ہمارے ممبرز کا، انصاروں کا استحقاق مجروح ہے، وہ بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں. تیسری اہم چیز جناب اسپیکر، میرے یہاں پہ ساتھی، یہاں پہ ایک سینئر قانوندان جناب بیرسٹر لطیف کھوسہ صاحب، ان کو اور بیرسٹر سردار لطیف کھوسہ صاحب، شکریہ جناب رانا صاحب، بیرسٹر سردار لطیف کھوسہ صاحب، ان کا استحقاق مجروح ہے. ہمارے سینئر قانوندان بیرسٹر سلمان اکرم راجہ صاحب کا، اور اس کے ساتھ ہمارے ایم پی اے ہیں حافظ فرت عباس صاحب، ان کو آج ان سارے ساتھیوں کو اٹھا کے بشمول 102 لوگوں کے اریسٹ کیا گیا. حافظ فرت آج بھی جیل میں ہے. یہاں پہ بیرسٹر ہمارے سردار لطیف کھوسہ صاحب کو، ان کو جناب والا یہاں پہ ان کو ہراساں کیا گیا.
इनको अरेस्ट किया गया और बैरिस्टर सलमान अकरम राजा साहब को हम लोग शदीद मुज़ामत करते हैं। मैं रिक्वेस्ट भी करूंगा, आप टाइम दीजिएगा बैरिस्टर साहब को कि वो अपनी जो इंसिडेंट्स हैं वो आपको खुद भी सुनाएंगे और प्रिविलेज मोशन पेश करेंगे। एक और चीज सर, पूरे पंजाब में से 102 से ज्यादा लोग, चाहे वो भक्कर हो, पूरे पंजाब से अरेस्ट हुए थे और हमारे महबूब कायद से किस कायदे और कानून के तहत 15 दिन के लिए उनको मिलने से हमें दूर रखा जा रहा है? किस कानून के तहत? ये पहिया जनाब स्पीकर ऊपर नीचे चलता रहता है। आपकी पार्टी ने भी दिन देखे, हम लोग देख रहे हैं, हमने देखे, ये चलता रहता है। सो लिहाजा गैर आईनी गैर कानूनी काम नहीं होना चाहिए। आखिरी और एक और चीज जनाब स्पीकर, एक और बहुत अहम चीज कि हमारी यहां पे मेंबर कौमी असम्बली है शंदाना गुलजार साहिबा, FIA ने आपको खत लिखा इनके बारे में, इनका भी प्रिविलेज मोशन ये है और खुद ये आपके पास सरसाल करेंगी, आप यहां पे आके सेक्रेटरी साहब को सबमिट करेंगी। FIA ने खत लिखा कि स्टेट के फंक्शनरी के बारे में, चीफ मिनिस्टर पंजाब उसके बारे में, या शंदाना गुलजार साहिबा सो कॉल्ड चीफ मिनिस्टर पंजाब मरियम नवाज या मरियम सत्तर के खिलाफ इन्होंने यह बात की है। इनका कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल राइट है। हम लोग हर जगह पे बात करते हैं, इस बेंच के लोग बात करते रहते हैं, पर यहां पे FIA को एक गस्टापो टूल के तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसको हम लोग कंडेम करते हैं। और ये इस हाउस की तरफ से हम लोग इस चीज को, हमारे ऑपोजिशन बेंचेस इसको कंडेम करते हैं और ये हम लोगों ने सामने आपने एज कस्टोडियन ऑफ द हाउस इसका ख्याल रखना पड़ेगा। लास्ट बट नॉट लीस्ट दो अहम पॉइंट्स जनाब स्पीकर, और वो ये है कि चीफ रिपोर्ट्स हमारे पास ये हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर उसको ये सो कॉल्ड हुकूमत, इलीगल हुकूमत कॉम्पनसेट कर रही है, उसको भेज रही है एज एम्बेसडर टू कनाडा, पर उस पे जो डील स्वीटनर है, जो कि उसमें चाय में शक्कर और चीनी और शहद जो उसके लिए डाला जा रहा है, वो ये है कि तुमने डिलीवर करना है। और वो डिलीवरी क्या है कि तुमने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 20 से ज्यादा सीटें उस पर रिकाउंटिंग करके झुरलू फेरना है, जिस तरह के फॉर्म 47 पे फेरा गया था। इसको हम लोग, ये झुरलू, ये चीज हम लोग इसको कंडेम करते हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को और मेंबर्स को फिल फॉर मुस्ताफी होना चाहिए। बहुत हो गई है खिलवाड़ इसके साथ। जनाब स्पीकर, आखिरी पॉइंट मेरा, आखिरी पॉइंट ये कि हमारे दो कीमती मेंबर्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, हैदर मजीद और हसन न्याजी, इनको 13 अगस्त 2023 से लेके आज तक मिलिट्री कोर्ट्स के जुमरे में आज भी पाबंद सलासल हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पहले अपना फैसला दिया जिसके तहत मिलिट्री कोर्ट्स को इलीगल डिक्लेयर किया गया। इंटर कोर्ट अपील हुई, अपील में जनाब स्पीकर वहां पे सुप्रीम कोर्ट ने यह इजाजत दी कि आप ट्रायल डिक्लेयर कर सकते हैं, पर आप उसका फाइनल वर्डिक्ट नहीं दे सकते हैं। सो लिहाजा आपके यहां से, इस हाउस से हम लोग इस हाउस के जरिए हम लोग ये चाहते हैं कि उनका ट्रायल मुकम्मल कर लिया जाए और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट इंटरवीन करके वो जस्टिस करे कि उनको जेल की तरफ, या जिधर भी अक्विट होते हैं तो वो अक्विट हो, और जस्टिस मस्ट प्रिवेल और मिलिट्री कस्टडी से उनको इमीडिएटली बाजियाब कराया जाए। बहुत शुक्रिया।